الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عبارت کا معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ الف لام کی پہچان ہو جائے۔ بھئی اس لفظ پر کون سا الف لام ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو عبارت کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز الف لام کی جتنی بھی اقسام ہیں ساری کی ساری پڑھیں گے، اور یہ بھی پہچانیں گے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ الف لام استغراقی ہے، یہ الف لام زائدہ ہے، یہ کون سا ہے، اسمی ہے۔ تو ہم پہچان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عموماً جو الف لام کی قسمیں بتائی جاتی ہیں وہ اس طرح بتائی جاتی ہیں کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں، اسمی اور حرفی۔ پھر الف لام جو حرفی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر زائدہ کی بھی چار قسمیں ہیں، غیر زائدہ کی بھی چار قسمیں ہیں، یوں جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن آج میں دوسرے طریقے سے بتانے والا ہوں کہ الف لام کی آپ دو قسمیں نہیں کریں، ڈائریکٹ تین قسمیں کریں۔ الف لام کی تین قسمیں ہیں، آج ہم انشاءاللہ اس طرح پڑھیں گے۔ الف لام کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک الف لام موصولہ، نمبر دو الف لام معرفہ، ٹھیک ہے، اور نمبر تین الف لام زائدہ، ٹھیک ہے۔ الف لام موصولہ جو ہوتا ہے یہ الف لام اسمی ہوتا ہے، باقی جو الف لام معرفہ ہے اور الف لام زائدہ ہے یہ حرفی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم الف لام موصولہ کی بات کرتے ہیں کہ الف لام موصولہ کون سا ہوتا ہے۔ دیکھیں الف لام موصولہ وہ الف لام ہوگا جو صرف اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول پر۔ جو صیغہ کے اعتبار سے اسم فاعل ہے، جو صیغہ کے اعتبار سے اسم مفعول ہے، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہے، چاہے ثلاثی مزید فی کا ہے، رباعی مجرد کا ہے یا رباعی مزید فی کا ہے، ہونا چاہیے اسم فاعل یا اسم مفعول، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے، الناصر، ناصر اسم فاعل ہے ثلاثی مجرد کا، اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ اسمی کہلائے گا اور یہ الذی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مدد کرنے والا ہے۔ اسی طرح المنصور، منصور اسم مفعول ہے، اس کے شروع میں جو الف لام ہے وہ بھی الف لام اسمی ہے۔ اسی طرح المنعم یہ ثلاثی مزید فی کا اسم فاعل ہے، اور المصطفیٰ یہ ثلاثی مزید فی کا اسم مفعول ہے۔ تو ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی، کسی کے بھی اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے سے پہلے جو الف لام آتا ہے وہ الف لام اسمی ہوتا ہے، الذی کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں یاد رہے کہ یہ جو الناصر، المنعم، المنصور، المصطفیٰ، ٹھیک ہے، یہ جو چار لفظ ہیں اور ان کے اسم فاعل و اسم مفعول ہیں اور ان کے شروع میں جو الف لام ہے، تو یہ اسمی تب ہوگا جب ان سے مراد ذات نہ ہو، یعنی یہ کسی کا نام نہ ہو بلکہ ان کا معنی مراد ہو۔ ناصر سے مراد کسی کا نام نہ ہو بلکہ ناصر سے مراد کیا ہو، مدد کرنے والا۔ اسی طرح منصور سے مراد کوئی بندہ نہ ہو، منصور سے مراد کیا ہو، مدد کیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان کا معنی مراد ہوگا تب یہ الف لام جو شروع میں ہے یہ اسمی کہلائیں گے۔ اگر یہ کسی کے نام ہو پھر ان کے شروع میں جو الف لام آئے گا تو پھر وہ الف لام ادھر آ جائے گا، زائدہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ الناس ان کے شروع میں جو الف لام ہوگا پھر وہ زائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ نام زائدہ اس لیے ہوگا کیونکہ نام پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے، تو جو نام پہلے ہی معرفہ ہے اس پہ آپ الف لام جو ہے نا وہ داخل کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو لہٰذا وہ جو ہے نا الف لام زائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی بحث، مزید بحث انشاءاللہ ہم الف لام زائدہ میں کریں گے۔ اب چلتے ہیں، یہ تو ہو گیا الف لام موصولہ۔ اب چلتے ہیں الف لام معرفہ کی طرف۔ دیکھیں الف لام معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف لام جو معرفہ بناتا ہے، خود معرفہ نہیں ہوتا کیونکہ خود یہ حرف ہے، یہ وہ الف لام ہے جو دوسرے لفظ کو، ناکرہ کو معرفہ بناتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں معرفہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی عموماً چار قسمیں کی جاتی ہیں، میں نے 5 کی ہیں، ٹھیک ہے۔ استغراقی ہے، جنسی ہے، عہد خارجی، عہد حضوری اور عہد ذہنی۔ جو چار کرتے ہیں وہ عہد خارجی اور عہد حضوری کو ایک ہی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ہی بھی سمجھ لیجئے، تو خیر میں آپ کو الگ الگ سمجھانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے الف لام استغراقی سمجھتے ہیں کہ الف لام استغراقی کیا ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں الف لام استغراقی جو ہوتا ہے یہ جس لفظ پہ داخل ہو جائے تو اس لفظ کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ الف لام استغراقی جس لفظ پہ داخل ہو جائے اس لفظ کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان الانسان لفی خسر، تو الانسان پہ جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، تو لہٰذا انسان کے تمام افراد مراد ہیں، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الا الذین،
آمنو، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اسی طرح الحمدللہ، تمام تعریف کی جتنے بھی افراد ہیں، جہاں جہاں بھی تعریف ہوتی ہے، سارے تعریف کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ العالمین پہ بھی جو الف لام ہے وہ الف لام استغراقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الف لام استغراقی کا ترجمہ تمام سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف لام استغراقی ہے۔ اچھا، اب الف لام استغراقی کی پہچان کیسے ہے؟ دیکھیں، الف لام استغراقی کی پہچان کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک لفظ ایسا ہے جس پہ الف لام داخل ہے، اور اس لفظ کے بعد پھر حرف استثناء کوئی آ جاتا ہے، الا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جو الا سے پہلے والا جو اسم ہے جس پہ الف لام ہے، وہ الف لام استغراقی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین۔ اب الانسان پہ الف لام داخل ہے، انسان پہ الف لام داخل ہے، اور اس کے بعد الا بھی آیا ہوا ہے۔ تو جس الف لام والے لفظ کے بعد الا آ جائے، وہ الف لام والا جو الف لام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ الف لام استغراقی ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے تمام چیزوں پر حکم لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ استثناء کیا جاتا ہے۔ تو اگر تمام چیزوں پر حکم تبھی لگے گا نا جب انسان سے تمام افراد مراد ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک پہچان یہ ہے کہ جس الف لام والے لفظ کے بعد الا آ جائے وہ الف لام استغراقی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ الف لام استغراقی کی پہچان دوسری یہ ہے کہ آپ الف لام کو ہٹانے کے بعد اس پہ کی جگہ کلو رکھ دیں تو ترجمہ درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ الف لام کو ہٹا کے کلو کا لفظ رکھے اور ترجمہ کر کے دیکھیں ترجمہ درست ہے۔ اگر ترجمہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام یہ استغراقی ہے۔ مثال کے طور پہ ان الانسان ہے، تو الانسان سے ہم الف لام ہٹاتے ہیں اور کلّا لگاتے ہیں، ان کل الانسان لفی خسر، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، ترجمہ پھر بھی وہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تمام تعریف اللہ کے، ہم الحمد کا الف لام ہٹا کے کلو لگاتے ہیں، کلو حمد للہ رب العالمین، تب بھی وہی ترجمہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو الف لام استغراقی کی یہ پہچان ہے۔ ایک تو اس کے بعد الا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو الف لام کو ہٹا کے آپ کلو لگا دیں تو ترجمہ درست ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کلو ہے، آپ کلو کو ہٹا کے الف لام استغراقی لگا دیں۔ مثلا منطقی بولتے ہیں کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو آپ کلو کے ہٹا کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں الانسان حیوان، تمام انسان حیوان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ الف لام استغراقی ہے کہ یہ جس پر داخل ہو جائے اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ دوسرا الف لام ہے جنسی، ٹھیک ہے۔ الف لام جنسی جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ الف لام جنسی سے نہ تمام افراد مراد ہوتے ہیں، نہ ایک فرد مراد ہوتا ہے، بلکہ الف لام جنسی سے جو ہے نا جس لفظ پہ داخل ہو جائے یہ اس لفظ کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ الانسان اشرف المخلوقات، تو الانسان پہ جو الف لام ہے یہ جنسی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ انسان کی حقیقت بتا رہا ہے کہ انسان کی حقیقت تمام مخلوقات سے افضل ہے، وگرنہ تمام انسان جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو کفار ہیں، بدترین کافر ہیں، مرتد لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف وہ مخلوق ہے جو 24 گھنٹے اللہ کی جو ہے نا وہ حمد و ثنا کرتی ہے، اور ایک طرف وہ انسان ہے جو کافر و مرتد ہے، جو گستاخیاں کرتا ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں الانسان و اشرف المخلوقات، الانسان پہ جو الف لام داخل ہے یہ الف لام جنسی ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی حقیقت، جو بھی انسان کی حقیقت ہے اس حقیقت کے اعتبار سے جو ہے نا انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو الانسان پہ جو الف لام ہے تو وہ اس پہ جو ہے نا وہ جنسی ہے۔ اسی طرح ایک اور لے لیجئے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، ٹھیک ہے نا۔ الکلمۃ لفظ، یہ قافیہ کا پہلا لفظ ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی، الکلمہ پہ جو الف لام ہے وہ بھی کیا ہے؟ جنسی ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی تمام کلمے مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ایک کلمہ مراد ہے، بلکہ کلمہ کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیے، انت الرجل، انت الرجل، آپ کہتے ہیں انت الرجل، ٹھیک ہے نا، کہ تو ہی مرد ہے۔ اب یہ بھی آپ کہہ سکتے تھے انت رجل، پھر ترجمہ کیا تھا تو ایک مرد ہے، لیکن آپ نے خبر پہ الف لام لگا دیا انت الرجل، کہ تو ہی ایک مرد ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب خبر پہ الف لام آ جائے تو پھر وہ حصر کا فائدہ دیتی ہے کہ تو ہی مرد ہے۔ تو اب الرجل پہ جو الف لام ہے یہ اس کی حقیقت بتا رہا ہے، یعنی مرد کی جو خصوصیات ہے وہ تجھ میں زیادہ پائی جا رہی ہے، تو حقیقت میں مرد تو ہے۔ تو یوں جو ہے نا انت الرجل پہ جو الف لام ہے
تو الرجل پہ وہ بھی الف لام جنسی ہے جو اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا الف لام جنسی کا بیان۔ اب الف لام جنسی کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے الف لام جنسی کو کہ جتنے بھی معرفات ہوتے ہیں نا، معرفات یعنی جن کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، پہلے ایک لفظ ہوتا ہے پھر آگے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ مثلا یہ ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، الکلمہ یہ معرف ہے یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور لفظ وضع لمعنی مفرد یہ پوری اس کی تعریف ہے، تو الکلمہ معرف ہے۔ اسی طرح الکلام ما تضمن کلمات، ٹھیک ہے، تو الکلام معرف ہے۔ تو جس لفظ کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس لفظ پر جو بھی الف لام ہوگا، جو الف لام ہوگا وہ جنسی ہوگا، کیونکہ معرف وہی بنتا ہے، یعنی جو تعریف کی جاتی ہے نا وہ لفظ کی حقیقت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ کے افراد کی تعریف نہیں کی جاتی، نہ ایک فرد کی نہ تمام افراد کی، بلکہ اس لفظ کی حقیقت کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو معرفات پہ جو الف لام ہوگا ایک تو وہ جنسی ہوگا، دوسری اس کی پہچان کیا ہے کہ خبر پہ جو الف لام ہوگا، یعنی وہ الف لام جو حصر پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو خبر پہ جو الف لام ہوگا تو وہ الف لام بھی جنسی ہوگا۔ جیسے انت الرجل، تو انت مبتدا ہے، الرجل خبر ہے، تو خبر پہ جو الف لام ہے وہ بھی جنسی ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر خبر اسم فاعل یا اسم مفعول نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اگر اسم فاعل اور اسم مفعول پہ جو الف لام ہوتا ہے وہ کون سا ہوگا؟ وہ موصولہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر خبر جامد ہے، ٹھیک ہے، یا اسم فاعل اسم مفعول کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے، جیسے الرجل، یہ نہ اسم فاعل ہے اسم مفعول، تو لہٰذا ایسی صورت میں خبر پہ جو بھی الف لام آتا ہے عموماً 80% وہ جنسی ہوتا ہے۔ تو یہ الف لام جنسی کی پہچان ہے۔ تیسرا الف لام ہے الف لام عہد خارجی۔ الف لام عہد خارجی جس لفظ پہ داخل ہوتا ہے اس لفظ سے ایک فرد معین مراد ہوتا ہے، ایک فرد معین، ٹھیک ہے نا، نہ دو نہ تین، ایک فرد معین مراد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا اشتریت قلما فکتبت بالقلم، میں نے ایک قلم خریدا بس میں نے لکھا اسی قلم کے ساتھ، تو القلم پہ جو الف لام ہے یہ عہد خارجی ہے، اور یہ قلم سے مراد ایک ہی قلم ہے، ٹھیک ہے نا، ایک فرد معین ہے، اور وہ فرد معین کون سا ہے جس کا ذکر ابھی پہلے ہو چکا ہے کہ اشتریت قلما، ٹھیک ہے نا۔ تو الف لام عہد خارجی جس لفظ پہ داخل ہوتا ہے اس سے ایک تو فرد معین مراد ہوتا ہے۔ پہچان کیسے ہے؟ اس کی پہچان اس طرح ہے کہ جس لفظ پہ الف لام عہد خارجی ہو اس لفظ کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے اب بالقلم پہ، قلم پہ جو الف لام ہے یہ عہد خارجی ہے کیونکہ قلم کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، قلم، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں اس کی مثال لے لیجئے، قرآن میں اس کی مثال یوں ہے کہ فعصى یہ فرعون رسولہ، نیچے والی لائن میں فعصى فرعون الرسول، اب اس میں دیکھیں الرسول پہ جو الف لام ہے یہ الف لام عہد خارجی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ رسول کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، رسولہ، تو پہلے ایک لفظ ناکرہ ہے پھر وہی لفظ آگے الف لام کے ساتھ آئے تو وہ جو الف لام اس لفظ پہ ہوتا ہے وہ الف لام عہد خارجی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الف لام عہد خارجی یہ ضمیر کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے ضمیر کا پیچھے مرجع ہوتا ہے نا، اسی طرح الف لام عہد خارجی کا بھی پیچھے ایک مرجع ہوتا ہے، یہ پیچھے کسی لفظ کی طرف، کسی شے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں جس لفظ پہ داخل ہوں اس سے وہی مراد ہے، معین شخص مراد ہے، وہی شے مراد ہے جس کا ذکر ابھی پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر بالفرض پہلے ایک لفظ ناکرہ ہے پھر دوبارہ لفظ ناکرہ آ جائے، معرفہ نہ ہو، ٹھیک ہے، معرفہ ہوگا تو اس پہ الف لام عہد خارجی ہوگا، لیکن پہلے اور پھر دونوں لفظوں سے مراد ایک ہی شے ہوگی، لیکن پہلے بھی ناکرہ ہے بعد میں بھی ناکرہ ہے، تو دونوں ناکرہ سے الگ الگ جو ہے نا وہ شے مراد ہوگی۔ مثال کے طور پہ قرآن کی یہ آیت ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، اب اس میں دیکھیے وقال رجل، رجل ناکرہ ہے پھر آگے بھی رجلا ناکرہ ہے، تو پہلے رجل سے اور مرد مراد ہے، دوسرے رجل سے اور مرد مراد ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک مومن مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا آل فرعون میں سے کہ تم قتل کرو گے ایسے مرد کو، وہ مرد دوسرے مرد رجل سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دو لفظ ہو دونوں ناکرہ ہو تو پہلے ناکرہ سے اور مراد ہوتا ہے دوسرے لفظ سے اور، لیکن اگر پہلے ایک ناکرہ ہو دوبارہ وہی لفظ معرفہ کے طور پہ آ جائے تو اس پہ جو الف لام ہوتا ہے وہ عہد خارجی ہوتا ہے۔ چوتھا الف لام ہے عہد حضوری، جس لفظ پہ الف لام عہد حضوری داخل ہے تو اس لفظ سے بھی ایک فرد معین مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کا ذکر پہلے نہیں ہو چکا ہوتا، بلکہ یہ جو عہد حضوری الف لام ہوتا ہے یہ اس کا مرجع حسی مشاہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حسی مشاہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی جو چیز آپ کے سامنے حاضر ہے وہی چیز اس لفظ سے مراد ہے، یہ بتاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں خذ ھذا القلم، اس قلم کو پکڑو، ٹھیک، قلم آپ کے سامنے پڑی ہے اور میں کہہ رہا ہوں خذ ھذا القلم، اس قلم کو پکڑو، تو القلم پہ جو الف لام ہے وہ عہد حضوری ہے، ٹھیک ہے نا، جو بتا رہا ہے کہ قلم
جو جس پر میں داخل ہوں قلم پہ، اس سے ایک فرد معین مراد ہے، اور وہ ہے جو تمہارے سامنے ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عہد حضوری، ٹھیک ہے نا۔ تو الف لام عہد حضوری جس لفظ پہ داخل ہوتا ہے تو اس سے وہ شے مراد ہوتی ہے جو سامنے حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں یوں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ تو اب اس میں الیوم میں جو الف لام ہے یہ عہد حضوری ہے، جو کہ صحابہ کرام کو بتا رہا ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو اس دن جو ہے نا وہ دن مراد ہے، وہ خاص دن مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الف لام عہد حضوری۔ تو عہد خارجی ہو عہد حضوری ہو، یہ جس پر داخل ہو اس سے ایک فرد معین مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے؟ الف لام عہد خارجی کا جو الف لام ہے اس کا پیچھے مرجع ہوتا ہے عبارت کے اندر، ٹھیک ہے نا، کلام کے اندر، جبکہ عہد حضوری کا جو الف لام ہے اس کا مرجع حسی مشاہد ہوتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگلا ہے الف لام عہد ذہنی۔ الف لام عہد ذہنی جو ہوتا ہے یہ وہ الف لام ہوتا ہے جس لفظ پہ داخل ہوتا ہے اس سے بھی ایک فرد معین ہی مراد ہوتا ہے، لیکن وہ فرد معین صرف کلام کرنے والا اور جو سننے والا ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے، باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یا ناصر لقیت الاستاذہ، ناصر میرا کلاس فیلو ہے، میں کہتا ہوں کہ اے ناصر میں نے استاد سے ملاقات کی۔ اب میں نے استاد سے الف لام لگایا، کیوں لگایا؟ کیونکہ کوئی بھی استاد مراد نہیں ہے بلکہ وہ استاد مراد ہے جس سے ہم دونوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو استاد سے ایک فرد معین مراد ہے، اور وہ ناصر کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ استاد سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو 2-3 بندے اور ایکسٹرا ہمارے ارد گرد کھڑے ہیں ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ استاد سے مراد کون سا استاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف یا مجھے پتہ ہے یا سننے والے کو پتہ ہے۔ تو یوں الف لام عہد ذہنی وہ ہوتا ہے یہ جس لفظ پہ داخل ہوتا ہے تو اس لفظ سے کون سا فرد مراد ہے، یعنی ایک فرد معین مراد ہوتا ہے، اور وہ کون سا فرد معین مراد ہے اس کا پتہ یا کلام کرنے والے کو ہوتا ہے یا جس کو وہ مخاطب ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا مخاطب ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ باقی جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ جو ہے نا اس کا جو خاص فرد ہے وہ کون سا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں ہے انی اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب الذئب الف لام عہد ذہنی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یا تو یہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ بھیڑیا سے کون سا بھیڑیا مراد ہے، یا پھر جن سے کلام کیا تھا ان کے بیٹے ان کو پتہ ہے، باقی دوسرے لوگوں کو اور ہمیں بھی نہیں پتہ کہ وہ بھیڑیا کون سا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بھیڑیا ایسا ہو جو 1-2 مرتبہ کسی پر حملہ کر چکا ہو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بھیڑیا کی بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال وہ عہد ذہنی ہے۔ تو یہ عہد ذہنی کا استعمال بہت کم ہے۔ تو یہ عہد ذہنی جو ہوتا ہے نا یہ ایک طرح سے ناکرہ، یہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ ناکرہ کی طرح ہوتا ہے، جبکہ جو سامع ہے اور متکلم ہے ان کے لیے یہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف لام جو ہے نا جو معرفہ تھے، جو معرفہ بنانے والے الف لام ہیں ان کی جو ہے 5 قسمیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے الف لام جنسی سے جس پر داخل ہو اس سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ الف لام عہد خارجی اور عہد حضوری جس لفظ پہ داخل ہو اس سے ایک فرد معین مراد ہوتا ہے۔ الف لام عہد ذہنی جس پر داخل ہو اس سے ایک فرد معین مراد ہوتا ہے لیکن وہ سامع و متکلم کے ذہن میں ہوتا ہے، باقی لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اور الف لام جو جنسی ہے وہ جس پر داخل ہوتا ہے اس سے اس کی حقیقت مراد ہوتی ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری کیٹیگری کی طرف، الف لام زائدہ۔ الف لام زائدہ یعنی زائد ہوتا ہے، اس الف لام کو ہٹا بھی دے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کو آپ لگا دے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے نا، یہ زائد ہوتا ہے۔ اب اس کی 4 قسمیں ہیں۔ عوض لازم، یہ ناموں سے ہی پتہ چل جائے گا اس کی تعریف کیا ہے۔ عوض لازم یعنی جو کسی کے عوض میں آیا اور لازم ہے، جیسے لفظ اللہ کا جو الف لام ہے وہ زائدہ ہے اور عوض لازم ہے، یعنی وہ کسی کے بدلے بھی آیا اور وہ لازم بھی ہے۔ اب اللہ اصل میں کیا تھا؟ الہ، لفظ اللہ الہ تھا، تو الہ کا حمزہ ہم نے ہٹا دیا تو لہو ہو گیا، وہ حمزہ جو ہٹایا اس کی جگہ ہم نے الف لام لگایا، پھر دونوں لاموں کا ادغام کر دیا، اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہو گیا۔ دوسرا الف لام ہے غیر عوض لازم، دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی کے عوض نہیں آیا ہوتا لیکن لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں النجم، النجم آپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ النجم، الف لام کے ساتھ رکھا، تو اب الف لام کسی کے عوض نہیں آیا ہوا، آپ نے بس نجم پہ الف لام داخل کر کے اپنے بچے کا نام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا یہ لازم ہو گیا، یہ کسی کے عوض میں نہیں آیا، یہ غیر عوض ہے لیکن لازم ہے۔ لازم کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے نام جو رکھ دیا الف لام کے ساتھ تو یہ لازم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اللہ کا جو الف لام ہے وہ کسی کے عوض بھی آیا ہوا تھا پھر لازم ہو گیا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہو گیا۔ تیسرا ہے جی عوض غیر لازم، جو کسی کے عوض میں تو آتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اناسن،
یہ ایک لفظ ہے اناس، اس کا حمزہ ہٹا کے شروع میں الف لام لگا دے تو الناس ہو گیا۔ اب یہ چونکہ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ چاہے تو اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں، اناسوں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آپ الناس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا عوض غیر لازم، جو کسی کے عوض میں تو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اناس کا حمزہ ہٹا کے الف لام آیا تو عوض میں آیا اور یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کسی کا نام نہیں ہے، نام بن جاتا تو پھر لازم ہو جاتا۔ چوتھا ہے غیر عوض لازم، وہ کسی کے عوض میں بھی نہیں آتا اور وہ لازم بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ حدیث پاک میں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، تو اب حسن اور حسین یہ پہلے ہی معرفہ ہے، تو ان پہ جو الف لام آیا ہے تو یہ الف لام غیر عوض ہے، کسی کے عوض نہیں آیا اور یہ زائدہ بھی ہے، کیونکہ جب ان کا نام رکھا گیا تو اس وقت حسن اور حسین ہی تھا، تو یہ الف لام بعد میں تحسین کلام کے لیے لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر نام رکھنے سے پہلے اس کا نام، اگر اس کا نام ہی یہ الحسن رکھ دیا جائے پھر وہ الف لام جو ہے نا وہ غیر عوض لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، غیر عوض لازم ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مشتق ہوتے ہیں نا، مشتق، ٹھیک ہے نا، اسم فاعل اسم مفعول، اس ٹائپ کے جو نام ہوتے ہیں جیسے ناصر، منصور، یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے ہیں، ان پر آپ الف لام داخل کر سکتے ہیں، اور جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے نہیں ہوتے نا تو ان پہ آپ الف لام، اور وہ نام ہو تو ان پہ الف لام داخل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ عثمان کے شروع میں الف لام داخل نہیں کر سکتے کیونکہ نہ یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے، تحسین کلام کے لیے بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔